حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک پرندے کو ایک ایک مہم کے لیے مقرر کیا تھا۔ ہدہد کے ذمے پانی کا پتہ لگانا تھا۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت سے نماز کے لیے اترے اور لشکر کو حکم دیا کہ کھانا پکایا جائے۔ ہدہد نے سوچا کہ جب تک حضرت سلیمان علیہ السلام نماز میں ہیں، جب تک میں اڑ کر ادھر ادھر کا حال معلوم کروں۔ وہ اڑ کر ایک شہر میں پہنچا جو نہروں اور باغوں سے آباد تھا۔ عمارتیں اس کی بہت خوبصورت تھیں۔ ہدہد وہاں کا سب حال معلوم کر کے واپس ہوا۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ہدہد کو غائب پایا تو پوچھا کہ ہدہد کہاں ہے، کہ فوج پیاسی ہے اور ہدہد موجود نہیں ہے جو پانی کا پتہ لگائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو غصہ آیا اور انہوں نے فرمایا کہ اگر ہدہد نے کوئی ٹھیک وجہ بیان نہ کی تو میں اس کو قید کر لوں گا یا اسے ذبح کر ڈالوں گا۔ عقاب کو ہدہد کی تلاش میں بھیجا۔ اس نے اس کو سبا کی طرف سے آتے ہوئے دیکھا، پھر اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے سوال کیا اور پوچھا کہ تو کہاں گیا تھا؟ ہدہد نے کہا کہ میں ایسی خبر لایا ہوں جو آپ کو نہیں معلوم۔ میں سبا کے سبق سے آپ کے لیے ایک سچی خبر لے کر آیا ہوں۔ میں نے وہاں ایک عورت کو لوگوں پر حکومت کرتے دیکھا۔ اسے سب کچھ حاصل ہے، اس کے پاس ایک بڑا تخت ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم والوں کو دیکھا کہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ شیطان نے انہیں غلط کاموں میں لگا رکھا ہے، یہاں تک کہ وہ اس سے بے خبر ہو گئے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے، اور آسمان و زمین کی چھپی اور کھلی چیزیں وہی نکالتا ہے اور سب باتوں کو معلوم ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تو نے سچ کہا یا جھوٹ بول رہا ہے۔ آپ نے پھر ایک خط لکھا۔ یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور یہ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے کہ میرے مقابلے میں سرگوشی نہ کرو اور مسلم ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ یہ خط حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو دیا اور کہا کہ یہ میرا خط لے جا اور بلقیس کے آگے ڈال دے، دیکھو وہاں سے کیا جواب آتا ہے۔ ہدہد خط لے کر اڑا اور سبا جا پہنچا۔ بلقیس اپنے محل میں آرام کر رہی تھی۔ محل کے دروازے بند تھے۔ ہدہد جھروکے سے اندر داخل ہوا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط بلقیس کے آگے ڈال دیا۔ جب بلقیس نیند سے بیدار ہوئی اور خط دیکھا تو بڑی حیران ہوئی کہ یہ کون لایا ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو نگاہ ہدہد پر پڑی۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ خط یہی پرندہ لایا ہے۔ جب خط دیکھا تو اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر پڑی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے دربار والوں کو خط پڑھ کر سنایا اور کہا کہ اس معاملے میں مجھے رائے دو۔ میں تو کسی معاملے کا فیصلہ نہیں کرتی جب تک کہ تم حاضر نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم طاقت والے ہیں اور سخت لڑنے والے ہیں، اب آپ جیسا حکم دیں یہ آپ کو اختیار ہے۔ بلقیس نے کہا کہ جب بادشاہ کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں اور وہاں کی عزت والوں کو ذلیل کرتے ہیں۔ میں انہیں کچھ تحفہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ ہرکارہ کیا خبر لے کر آتا ہے۔ سب کو یہ بات پسند آئی۔ پھر بلقیس نے سینکڑوں غلام اور لونڈیاں یاقوت اور سونے چاندی کی اینٹ کے تحفے کے طور پر بھجوائیں اور اپنے ایلچی سے کہا کہ یہ سب تحفہ دے کر واپس آؤ۔ اگر وہ غرور اور گھمنڈ کی باتیں کریں تو سمجھنا کہ وہ بادشاہ ہے، پھر ان سے مت ڈرنا بلکہ دلیری سے بات کرنا، اور اگر وہ نرمی سے بات کریں اور مہربانی سے پیش آئیں تو سمجھنا کہ وہ پیغمبر ہیں، اور پھر ادب سے بات چیت کرنا۔ ادھر حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان تمام باتوں کی خبر دے دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ ایک کشادہ میدان میں جس طرف سے بلقیس کا ایک ایلچی آتا ہے، سونے چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھائیں، جن اور انسان الگ الگ سب صفیں باندھ کر کھڑے ہو جائیں۔ زمین پھر ہزاروں کرسیاں آمنے سامنے ترتیب سے رکھوائیں جس پر بنی اسرائیل کے بڑے بڑے لوگ اور عالم اپنے دلوں کے ساتھ بیٹھے۔ پرندوں نے اپنے پروں سے سایہ کیا۔ جب بلقیس کا دودھ پہنچا تو ہیبت کے مارے اس کا قدم آگے نہ اٹھتا تھا۔ جب وہ
حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ بہت خوش اخلاقی اور نرمی سے پیش آئے۔ اس نے بڑے ہی ادب سے بلقیس کا تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تم اپنے مال سے مجھے کیا مدد پہنچا پاؤ گے؟ جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے۔ لوٹ جاؤ، ہم ایسے لشکر لے کر حملہ کریں گے جن کا مقابلہ ان سے نہ ہو سکے گا، اور ہم انہیں ذلیل کر کے نکال دیں گے۔ سبا کا دودھ واپس گیا اور جا کر کہا، سلیمان صرف بادشاہ نہیں ہے بلکہ وہ تو خدا کے پیغمبر ہیں، ہم ان کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس چلنے کا ارادہ کیا اور اپنے تخت کو محل میں رکھ کر اس کے سب دروازے بند کر دیے اور ان میں مضبوط تالے لگا دیے، پہرے دار حفاظت کے لیے مقرر کیے۔ پھر وہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ سفر کے لیے روانہ ہوئی۔ کئی منزلیں طے کرنے کے بعد وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے قریب پہنچی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب سبا کی رانی کے آنے کی خبر ملی تو اپنے مجلس والوں سے فرمایا کہ تم میں کون ہے جو بلقیس کے تخت کو اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے لا دے؟ ان میں سے ایک بڑے طاقتور شخص نے کہا کہ میں یہاں آپ کے اٹھنے سے پہلے تک لے آؤں گا، میں طاقتور ہوں اور ایماندار بھی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام صبح سے دن ڈھلنے تک مجلس میں بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے بھی پہلے تک آ جائے۔ ایک شخص نے، جسے کتابوں کا علم تھا، کہنے لگا کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے تک لے آؤں گا۔ پھر کیا دیکھتے ہیں کہ بلقیس کا تخت سامنے رکھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ میرے رب کا فضل ہے، وہ مجھے آزماتا ہے کہ میں اس کا شکر گزار ہوتا ہوں یا ناشکرا۔ جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے ہی لیے کرتا ہے، اور جس کسی نے ناشکری کی تو میرا رب بے پرواہ اور کریم ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ سبز جواہرات کی جگہ سرخ اور سرخ کی جگہ سبز جواہرات تخت میں جڑ دیے جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک ایسی مجلس سجائی جو اپنی مثال آپ تھی۔ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچی۔ اس نے اپنے تخت کی طرف دیکھا۔ پوچھا گیا کہ کیا آپ کا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا کہ یہ تو جیسے وہی ہے، اور ہم کو تو اس سے پہلے ہی علم حاصل ہو گیا تھا اور ہم مسلم ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بلقیس کی سمجھداری سے بہت خوش ہوئے۔ پھر بلقیس سے کہا گیا کہ محل میں چلیے۔ محل کچھ اس طرح تیار کرایا گیا تھا کہ بیچ میں صاف ستھرے پانی سے بھرا ہوا چمکتا ہوا، اس میں رنگ برنگی مچھلیاں تھیں۔ تمام آنگن کے منہ پر سفید چمچماتا ہوا شیشہ جما ہوا تھا۔ اس طرح کوئی انجان دیکھتا تو اسے پانی کا تالاب سمجھتا۔ چنانچہ جب بلقیس محل میں جانے لگی تو اس نے بھی اسے دیکھ کر پانی سمجھا اور اس میں اترنے کے لیے اپنی پنڈلیاں کھول دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو محل ہے جس میں شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ بلقیس نے کہا، اے میرے رب، میں نے اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا، اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتی ہوں جو سارے جہان کا رب ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ دوستو، امید ہے کہ یہ تاریخی واقعہ آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک و شیئر کر کے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔